کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے, جو اپنا طہارت نہ کر سکے, جو اپنا غسل نہ کر سکے, جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے, جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے, ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے, جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے, جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. دھرتی پہ لوگوں سن لو, کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے, اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے, وہ ہے جو سب کو مارتا ہے, اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے, ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے, غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں جب گندم کاشت کی جاتی ہے یا اسی طرح دوسری فصلیں کاشت کی جاتی ہیں, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ عرض کروں, اگر کاشتکار 5000 دانے جا کے دفن کرایا, کاشت کرایا نا, کاشت کرایا اس کا معنی ہے دفن کر کے آ گیا, ان کے اوپر مٹی ڈال کے آ گیا, تو یہ 5000 دانے دوبارہ اگیں گے؟ 5000 نہیں میرے بھائی, کچھ گل جائیں گے, کچھ سڑ جائیں گے, اور کچھ ہیں جو زمین سے نکلیں گے پودوں کی صورت میں. ایسا ہوتا ہی یا کہ نہیں؟ سارے دانے تو نہیں اگتے نا, سارے دانوں کی فصل تو نہیں بنتی, کچھ خراب ہو جاتے ہیں, گل سڑ جاتے ہیں. تو میں نے ایک کسان سے پوچھا, میں نے کہا وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ کچھ گل سڑ کیوں گئے اور کچھ دوبارہ کیوں آ گئے دنیا میں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دفن تو دونوں کو کیا تم نے, دفن تو تم نے دونوں کو کیا. یہ کیا کہ ایک دوبارہ آ کے فیض دے رہا ہے, دوبارہ بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے, دوبارہ اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے, دوبارہ بزنس کے لیے لوگوں کو مواقع فراہم کر رہا ہے, اور دوسرا جو ساتھ والا تھا وہ گل گیا, سڑ گیا, اس کا نام و نشان باقی نہ رہا. تو مجھے ایک ان پڑھ دیہاتی نے یہ مسئلہ سمجھایا. اس نے کہا جب میں دفن کرنے چلا تھا نا, تو چونکہ میں اندر کا حال نہیں جانتا تھا, میں تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتا تھا, تو جبہ و قبہ و دستار میں تو سبھی تھے, تن تو سب کا اجلا تھا, اوپر سے تو رنگ سب کا گولڈ تھا. میں تو دیکھ کر یہی سمجھا کہ یہ سارے اس لائق ہیں کہ دفن ہونے کے بعد بھی فیض دیتے رہیں گے. لیکن وہ کہنے لگا کہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی, جن کے من میں کھوٹ تھا وہ سارے گل گئے, وہ سارے سڑ گئے, وہ اس لائق نہ رہے, اس لیے کہ ان کے من کے اندر کھوٹ تھا اور منافقت تھی. اور جن کے تن کے ساتھ من بھی اجلا تھا, جن کے من کے اندر کھوٹ نہیں تھا, جن کے من کے اندر بھی روشنی تھی, وہ دفن ہونے کے بعد ضائع نہیں ہو گئے, گل نہیں گئے, سڑ نہیں گئے, بلکہ وہ دوبارہ پھر اس دنیا میں آئے, پھر بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہے. ایک چھوٹے سے دانے کو دیکھ, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تجھے اندھا بنا کے تو نہیں بھیجا, تجھے بھیجا اس لیے ہے کہ آسمان و زمین میں غور و فکر کر, اور غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچ, ایک دانہ اس کے من میں کھوٹ نہ ہو, وہ دفن ہو کے پھر لوٹ آتا ہے, پھر زمانے میں فیض دیتا ہے. اور یہ دانہ تو اشرف المخلوقات نہیں, داتا علی حجویری اشرف خواجہ اجمیری اشرف المخلوقات. تو جو اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ دفن ہو کے پھر بھی فیض دے رہا ہے. غور و فکر کرنے سے یہ پتا چلا کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہے اللہ تو اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اس کو بڑا پیارا ہے, تیرے ساتھ تو وہ پیار بڑا کرتا ہے. اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا کہ دانہ دفن ہوا اور پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کا فیض تقسیم ہوا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اس کو دیکھ لو اور پھر اشرف المخلوقات جو ہے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو. میں اس کمتر کو ضائع نہیں کرتا, اس افضل کو ضائع کیسے کرتا.